اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ فرما برداری، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بیچ کا راستہ اپنانے کا بیان۔ حضرت ابو زحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے بیچ بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا۔ یعنی ہجرت کے بعد تو سلمان رضی اللہ عنہ ایک روز اپنے اسلامی بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہ تمہارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا تمہارے بھائی ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو دنیا کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ اتنے میں ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے اور انہوں نے اپنے بھائی سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا اور ان سے کہا تم کھاؤ، میرا تو روزہ ہے۔ انہوں نے فرمایا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے بھی نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نفل پڑھنے لگے۔ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا ابھی سو جاؤ، چنانچہ وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر نفل پڑھنے لگے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں پھر روک دیا اور کہا سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا اب اٹھ کر قیام کرو۔ چنانچہ دونوں نے اکٹھے نفل پڑھی۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا یقیناً تمہارے رب کا تم پر حق ہے، لیکن تمہارے اپنے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ پھر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ ساری واقعہ ان کو سنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان نے سچ کہا۔ بخاری شریف۔ فائدہ، رات کو اٹھ کر قیام کرنا اگرچہ نہایت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر اپیکشت حق کو نظر انداز کر کے ایسا کیا جائے گا تو یہ ناپسندیدہ قرار پائے گا۔ قیام اللیل، تہجد کا صحیح وقت رات کا آخری یعنی تیسرا حصہ ہے، تاکہ انسان رات کے پہلے دو حصوں میں آرام اور بیوی کا حق وغیرہ ادا کر دے۔ تیسرا، نفلی روزہ توڑنا جائز ہے، اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ چوتھا، دین کی بنیاد پر بھائی چارہ قائم کرنا اور پھر ایک دوسرے سے میل ملاقات کے لیے گھر پر آنا جانا جائز ہے۔ پانچواں، ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ اور چھٹا، ضرورت پڑنے پر اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری بابت بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم میں دن کو روزہ رکھوں گا جب تک زندہ رہوں گا، رات کو قیام کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے تم روزہ رکھو بھی اور کبھی چھوڑ بھی دو۔ اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کے جیسا ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم 1 دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن روزے کا ناغہ کیا کرو۔ میں نے کہا میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو، 1 دن چھوڑ دو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے اور یہ روزوں میں سب سے سنتلت اور مناسب طریقہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ عظمت والا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا کہ اگر میں ہر مہینے
وہ 3 روزے رکھنے قبول کر لیتا جن کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے گھر والوں اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔